بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو، انبتت 7 سنابل، اس نے اگائے 7 بالے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال میں 100 دانے ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العالمین چند در چند کرتا ہے جس کے لیے چاہے، واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین وسعت والا اور علم والا ہے۔ آیات مذکورہ میں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت کا بیان ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے خاطر، دین اسلام کے سربلندی کے واسطے، دین اسلام کے غلبہ اور نشر و اشاعت کے لیے جو مال خرچ کیا جائے وہ سب فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ عام طور پر فی سبیل اللہ کا لفظ جہاد کے لیے بولا جاتا ہے اور جہاد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن چونکہ فی سبیل اللہ کے لفظ میں عموم ہے اور دین اسلام کے تمام شعبوں کو متناول اور شامل ہے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ جہاد میں بھی عموم ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد باللسان ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جتنے بھی شعبے ہیں ان سب شعبوں کو شامل ہے۔ تبلیغ ہے، جہاد ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، ختم نبوت ہے، دینی مدارس ہے، وغیرہ وغیرہ، تمام شعبوں کو، سب شعبوں کو یہ شامل ہے۔ اور اصولی طور پر تو یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو کوئی نیکی کرے تو اللہ رب العالمین اس کو 10 گنا بڑھاتا ہے، لیکن یہ کم از کم ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العالمین چند در چند کرتا ہے جس کی چاہے، جس کے لیے چاہے، اور اللہ کے اکرام اور انعام میں خزانوں، اللہ کے انعام اور اکرام کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ کسی بھی اور پھر کسی بھی شخص کے نیکی اللہ رب العالمین کے علم سے خارج نہیں ہے، باہر نہیں ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کسی کی نیکی کو ضائع بھی نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ رب العالمین کے ہاں تو فضل ہی فضل ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ رب العالمین بہت بڑا فضل والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر خرچ کرنے کے بعد پیچھا نہیں کرتے، احسان نہیں جتلاتے، احسان نہیں درتے، ولا اذی، اور نہ ایذا پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے، ثواب ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگی، ولا هم یحزنون، اور نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے، رنجیدہ ہوں گے۔
چونکہ انفاق فی سبیل اللہ کا ما هو المقصود، اللہ کی رضا مقصود ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے ہوتی ہے، اور یہ تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اور یقیناً اس پر بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں پر نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگی، کوئی غم ہوگی، اور نہ آخرت میں کوئی رنج اور کوئی الم ہوگی۔ لیکن انفاق فی سبیل اللہ کی بھی کچھ شرائط ہے۔ پہلا شرط یہ ہے کہ جو آپ خرچ کرتے ہیں وہ مال حلال ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین پاک ہے اور حلال مال کے سوا کسی چیز کی قبولیت نہیں فرماتے۔ تو جو مال خرچ کیا جائے وہ صاف ہو، شفاف ہو، حلال ہو۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ خرچ کرنے والا صالح ہو، اس کے نیت میں فطور نہ ہو، نیک نیتی کی بنیاد پر ہو اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والا ہو۔ تیسرا شرط یہ ہے کہ جس پر آپ خرچ کریں وہ اہل اور مستحق ہو۔ کسی نااہل اور غیر مستحق شخص پر مال خرچ کرنا مال کی ضیاع کا مترادف ہے، مال ضائع ہو جاتا ہے۔ اور دو شرائط ایسے ہیں جو سلبی ہے، جو سلبی شرائط ہے کہ دو کام ہمیں بالکل نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ نہ احسان جتانے والا ہو اور نہ ایذا تکلیف پہنچانے والے ہو۔ جس پر آپ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اس کو حقیر مت سمجھو، اور کوئی ایسا برتاؤ مت کرے جس سے وہ خود ہی اپنے آپ کو حقیر سمجھے اور تکلیف بھی نہ دے، نہ عملی طور پر تکلیف دے نہ زبانی طور پر تکلیف ہے۔ لہذا جو صدقہ، خیرات، احسان جتانے یا مستحقین کو ایذا رسانی کی صورت اختیار کرے، وہ صدقہ اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، وہ صدقہ کالعدم ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہہ دینا، اور اچھی بات بھی صدقہ، قول معروف صدقۃ، اور درگزر کرنا بہتر ہے، ومغفرۃ خیر من صدقۃ، اس صدقہ سے، اس خیرات سے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے، یتبعها اذی، جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بے پرواہ ہے اور تحمل والا ہے۔ صدقہ خیرات تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، لیکن آپ صدقہ بھی کریں اور مخلوق خدا کو اذیت بھی پہنچائے، احسان بھی جتاتے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صدقہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کے مخلوق کو تنگ کرنے کے واسطے کیا ہے۔ فرمایا واللہ غنی حلیم، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو صدقہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو آپ کا امتحان ہے کہ اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، تو کیا اس میں سے احسن انداز سے آپ اللہ کے مخلوق کا حصہ دیتے ہیں، کرتے ہیں صدقہ یا نہیں کرتے؟ اگر اس میں آپ نے مال رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کی رضا کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ یا مخلوق خدا کو تنگ کرنے اور بے عزت کرنے کے واسطے آپ یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھے کہ غریب مسکین کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ حقارت سے نہ دیکھ اے اہل ساحل، اہل طوفان کو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کنارے ڈوب جاتے ہیں، اور ہم نے کتنے مالدار لوگوں کو دیکھا ہے، 25-30 سال پہلے کتنے مالدار تھے بہت، اور آج جو ہے غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دے جاتے ہیں جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پیدا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو لا تبطلوا، باطل مت کرو، صدقاتکم اپنے صدقات کو، بالمن احسان جتا کر، والاذی اور تکلیف پہنچا کر، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح
جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریا کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور آخرت پر، فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی چکنا پتھر ہو، صاف پتھر ہو اور اس پر مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر پہنچ گئی ان کو تیز بارش، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پس چھوڑا اس کو صاف، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، قادر نہیں ہوتے کسی چیز پر اپنی کمائی میں سے، واللہ لا يهدي القوم الكافرين، اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔ اللہ رب العالمین نے بہترین انداز میں بہترین مثال بیان فرمائی کہ جو لوگ ریا، دکھلاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ کوئی صاف چکنا پتھر ہو، تھوڑے سے مٹی اس پر ہو اور اوپر سے زوردار بارش ہو جائے تو یقیناً وہ صاف ہو جائے گا، اور نہ مطلب یہ ہے نہ ان کا صدقہ قبول ہوا، اور الٹا اس پر جو گناہ پڑ گیا ریاکاری کا وہ اس کے اوپر ہے، جو آخرت میں وبال بن جائے گی۔ اب دیکھو حدیث میں ہے، شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے ریاکاری کرتے ہوئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا ریاکاری کی اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ دیا ریاکاری کی اس نے بھی شرک کیا۔ اسی لیے کہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں کیا لوگوں کے لیے پڑھتے ہیں یا اللہ کے لیے پڑھتے ہیں؟ آپ نماز، روزہ، حج، عبادات اللہ کے لیے کرتے ہیں یا دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، ریا کے لیے کرتے ہیں؟ حج بندہ اسی لیے نہیں کرتا کہ لوگ آپ کو حاجی کہے، نماز اسی لیے نہیں پڑھتا کہ لوگ آپ کو نمازی کہے، روزے اس طرح نہیں اسی طریقے اسی لیے نہیں رکھنا چاہیے کہ لوگ آپ کو روزہ دار کہے، بلکہ یہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات یہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت ہم اللہ کے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے بغیر غیر کے لیے نہیں ہوتی۔ اور پھر اس ریاکاری کا وبال جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا۔